اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے کا نام تلک الرسل ہے۔ یہ پارہ سورۃ البقرہ کے آخری 7 رکوعات اور سورۃ آل عمران کے پہلے 9 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس پارے کے بنیادی اور کلیدی مضامین و موضوعات سماعت کیجیے۔ قدرت و صفات خداوندی، قرآن کریم کی صداقت، مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مردہ پرندے زندہ کرنا، حضرت عزیر علیہ السلام کا 100 برس بعد دوبارہ زندہ ہونا، حضرت زکریا و مریم علیہم السلام اور مومنین کی دعائیں، غزوہ بدر، یہودیوں کے باطل نظریات، اعمال بد اور سازشوں کا ذکر و تردید، صدقات و خیرات کے احکام و مسائل اور ترغیب، قرض کے احکام و مسائل، لین دین کے احکام و مسائل، سود کی مذمت اور نقصانات۔ تیسرے پارے کا آغاز سورۃ البقرہ رکوع نمبر 34 سے ہوتا ہے۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتے رہنے کی تاکید ہے تاکہ آخرت میں کامیابی اور کامرانی حاصل ہو۔ پھر اللہ رب العزت کی چند صفات کو ایک آیت میں نہایت اعلیٰ پیرائے میں بیان کیا گیا ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ ہدایت نہایت روشن اور واضح طریقے پر سامنے آ چکی ہے۔ اب اسے قبول کرنا یا نہ کرنا انسانوں کا اپنا کام ہے۔ دین اختیار کرنے میں کسی پر جبر نہیں۔ جو لوگ رضا و رغبت سے اپنے اختیار و آزادی سے دستبردار ہو کر اپنے آپ کو اللہ کے دین کے حوالے کر دیں گے، خدا ان کا دوست، حامی اور کارساز رہے گا، اور جو لوگ طاغوت کی پیروی کریں گے تو طاغوت انہیں روشنی سے نکال کر تاریکیوں میں بھٹکاتے رہیں گے۔ اس رکوع میں پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مشہور مکالمہ مذکور ہے کہ کس طرح نمرود اپنے اقتدار کے نشے میں خدا کی ربوبیت کا منکر تھا اور کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے لاجواب کر دیا، پھر بھی وہ ایمان نہ لایا۔ پھر 2 واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ایک بستی پر ہوا جو ویران تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اللہ کس طرح اس مردہ شہر کو زندگی عطا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے 100 برس تک ان پر موت طاری کر دی، پھر زندہ کیا اور پوچھا کتنا عرصہ اس حال میں رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم 100 برس تک اس حالت میں یہاں پڑے رہے ہو۔ اچھا، اب ذرا اپنے کھانے پینے کا سامان دیکھو، وہ اسی حال میں ہے، ذرا بھی گلا سڑا نہیں ہے۔ اپنے سواری کے جانور گدھے کو بھی دیکھو، کس طرح گل سڑ گیا ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی جیتی جاگتی نشانی اور ثبوت بنا دیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں کے سامنے بکھری ہوئی ہڈیوں کو جوڑا، ان پر گوشت چڑھایا اور زندہ کر دیا۔ جب انہوں نے یہ سب ہوتا دیکھ لیا تو کہا، میں خوب جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ انہوں نے اللہ سے یہ عرض کیا کہ انہیں بتایا جائے کہ وہ کس طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ اس پر اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ 4 پرندے لے لو، سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں پر رکھ دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اب سب کو پکارو۔ انہوں نے ادھر آواز دی، ادھر اللہ نے ہر ایک کے ٹکڑے آپس میں ملا دیے اور سب زندہ ہو کر آ گئے۔ دراصل اللہ ان واقعات کے ذریعے یہ تعلیم دے رہا ہے کہ انبیاء اور رسول جو کہتے ہیں وہ قیاس و گمان نہیں ہوتا، بلکہ انہوں نے حقائق کو بچشم سر دیکھا ہوتا ہے۔ اسی سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی رسالت محمدی ہے، لہٰذا ان کی آنکھوں دیکھی حقیقتوں کو سچ جاننا چاہیے اور آخرت اور ان تمام باتوں پر ایمان لانا چاہیے جس کی یہ دعوت دے رہے ہیں اور تلقین فرما رہے ہیں۔ اس رکوع میں صدقات کی ترغیب و تاکید ہے۔ نمود و نمائش اور ریاکاری سے صدقات نہیں دینے چاہیے، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض رضائے الہی کے حصول کی نیت سے صدقات ادا کرنے چاہیے۔ کسی کو صدقات و خیرات دے کر اس پر احسان نہیں جتلانا چاہیے، نہ اسے دکھ دینا چاہیے، ورنہ صدقات ضائع ہو جاتے ہیں۔
اس رکوع میں صدقات و خیرات کے حوالے سے تعلیم دی جا رہی ہے کہ خراب اور بری چیزیں صدقہ و خیرات میں نہ دینی چاہیے، بلکہ پاکیزہ اور اچھی چیزیں دینی چاہیے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ صدقات و خیرات سے دولت گھٹتی نہیں بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ البتہ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ صدقات و خیرات سے فقر و افلاس آ جائے گا، یوں وہ معاشرے میں برائیاں پھیلانا چاہتا ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ صدقات و خیرات پوشیدہ طور پر دینا زیادہ اچھا ہے اور اللہ کو زیادہ پسند ہے، اگرچہ اعلانیہ دینے میں بھی حرج نہیں۔ پھر بتایا گیا ہے کہ صدقات و خیرات کے مستحق وہ لوگ ہوتے ہیں جو محتاج و فقیر ہوتے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو خودداری کی بنا پر باوجود فاقوں کے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ان کے فاقوں کا حال ان کے چہروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس رکوع میں صدقات و خیرات کی ترغیب کے ساتھ سود کی ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ سود انسان کو سنگدل بناتا ہے، معاشرے میں طرح طرح کی خرابیاں لاتا ہے۔ سود حاجت مندوں سے حسن سلوک کی بجائے ان کا خون تک چوس لینے کی راہ پر لگا دیتا ہے، اخوت، مساوات اور باہمی محبت پر ضرب کاری لگاتا ہے۔ پھر سود کے لین دین کو اللہ اور رسول سے جنگ قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ اور رسول سے جنگ کر کے کوئی نہ دنیا میں پھل پھول سکتا ہے اور نہ آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ پھر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جن لوگوں کو تم قرض دو، اگر وہ وقت مقررہ پر قرض ادا نہ کر سکیں اور وہ اس قابل نہ ہو سکیں کہ ادائیگی کریں اور اسرت و تنگی میں مبتلا ہوں تو انہیں فارغ البالی تک مہلت دے دیا کرو، اور اگر اپنے قرض کو صدقہ بنا دو یعنی معاف کر دو تو تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، اس میں اللہ رب العزت کی بے حد خوشنودی ہے۔ اس رکوع میں چند اسلامی قوانین کا بیان ہے۔ لین دین کے معاملات کو تحریر میں لے آنا چاہیے، خواہ قرض کا معاملہ ہو یا گروی رکھنے کا یا ادھار تجارت کا، اور اس تحریر پر 2 مردوں یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہیاں بھی ثبت کر لینی چاہیے۔ البتہ جو سودا دست بدست اور نقد ہو رہا ہو اس کے لیے ایسا کرنا ضروری نہیں۔ سفر کی حالت میں کوئی لین دین ہو اور کوئی کاتب نہ ملے تو بغیر کتابت کے معاملہ کرنے میں حرج نہیں ہے۔ امانت کو مطالبہ کے وقت امانت رکھوانے والے کے حوالے کرنا ضروری ہے، اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کسی قسم کی شہادت کا چھپانا گناہ ہے۔ اس رکوع میں پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ آسمان و زمین سب اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ کی گرفت اور تصرف نہ ہو، لہٰذا انسان جو بھی عمل کرے گا اس کی جواب دہی اس سے ہوگی، یہاں تک کہ اگر وہ اپنے دل میں کوئی ارادہ اور بری نیت رکھتا ہے تو بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ اس لیے انسان کی صحیح روش جو ہونی چاہیے اسے سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ یہ رسول اور یہ مومن بندے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، نیز اللہ کے رسولوں میں تفریق نہیں کرتے۔ مومنین نہ صرف ایمان رکھتے ہیں بلکہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے سمع و طاعت کا اقرار و عزم بھی کرتے ہیں اور اللہ سے مغفرت کے طالب رہتے ہیں، کیونکہ انہیں قیامت کا یقین ہوتا ہے۔ پھر ضمناً بتایا گیا ہے کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت و برداشت سے زائد کا حکم نہیں دیتا۔ پھر مومنین کا یہ طرز عمل بتایا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی جانب رجوع کرتے رہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ انسان خطا و نسیان سے مرکب ہے، اس لیے وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو معاف فرما، ہم پر ہماری طاقت و برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال، ہم سے درگزر فرما، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا آقا و مالک ہے، دین کو سر بلند کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اس رکوع میں سب سے پہلے قرآن کریم کی صداقت کا ذکر کیا گیا ہے، پھر تورات و انجیل کا تذکرہ ہے کہ اہل کتاب نے جب ان کا انکار کیا تو سخت عذاب میں مبتلا ہوئے، لہٰذا قرآن کریم سے اعراض اور انکار کی بھی یہی سزا ہوگی کہ اس کے منکرین دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا گیا کہ قرآن مجید میں کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ آیات متشابہات ہیں، پھر متشابہات کے غلط معانی تلاش کرنے کی ممانعت کی گئی، اور آیات محکمات یعنی جن میں صاف صاف احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ پھر اہل علم کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر
بلا تردد ایمان رکھتے ہیں اور ثابت قدمی اور رحمت الہی کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ اس رکوع میں غزوہ بدر کا ذکر ہے، نیز کفار کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ ان کے مال و اولاد ان کے کچھ کام نہ آئیں گے، یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ پھر فرمایا کہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کو کفار کی نظر میں دگنا کر کے دکھایا گیا تھا تاکہ اہل عبرت اس سے نصیحت حاصل کریں۔ پھر فرمایا گیا کہ ہم نے آدمیوں کی نظر میں ان کی بیویوں، اولادوں اور سونے چاندی کے ڈھیروں، سواریوں، چوپایوں اور کھیتوں وغیرہ کو نہایت پرکشش بنا دیا ہے، لیکن یہ چیزیں محض دنیاوی زندگی کا سامان اور آزمائش ہیں، باقی اصل ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہ ٹھکانہ جنت ہے جس میں مومن ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہوگی۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب صرف اسلام ہے اور یہی ہدایت کی راہ ہے۔ اس رکوع میں یہودیوں کی چند شرارتیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان علماء ربانیین کو قتل کروا دیتے تھے جو حق بات پیش کیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کی سزا بیان کی گئی ہے کہ ان کے اعمال دین و دنیا میں ضائع کر دیے جائیں گے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ ہم چند دن کے لیے دوزخ میں جائیں گے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ ان کے یہ دعوے محض فریب نفس کی بنا پر ہیں۔ وہاں عمل کے لحاظ سے جزا اور سزا ملے گی۔ پھر خدا کی قدرت اور مالکیت کا ذکر ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے۔ اسی کے دستے قدرت میں زمانے کی باغ ڈور ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے۔ اس رکوع میں اس امر کو واضح کیا گیا ہے کہ فوز و فلاح اور کامیابی کا راز خدا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں مخفی ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عمران کی اولاد یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بزرگی کا تذکرہ ہے۔ پھر حضرت مریم کی والدہ کی دعا کا تذکرہ ہے جو انہوں نے پہلی اولاد کو اللہ کی نذر کرنے کے لیے کی تھی۔ چنانچہ جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تو ان کو عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ ان کی زوجہ میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہ تھی اور وہ اپنی کبر سنی کے سبب اولاد سے مایوس ہو چکے تھے، مگر اللہ رب العزت نے ان کی دعا کے جواب میں انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ اس رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا اور اس کا بیٹا ہونے کے اعتقاد کی غلطی کو واضح کرنے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ نیز بتایا جا رہا ہے کہ یہود نے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی تھی جو کہ غلط تھی۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مختصر حال، پھر ان کی نبوت اور انہیں کتاب عطا کیے جانے کا ذکر ہے۔ پھر ان کے معجزات کا تذکرہ ہے کہ وہ مٹی کا پرندہ بنا کر بحکم خداوندی زندہ کر دیا کرتے تھے اور نابینا کو بینا اور کوڑھیوں کو تندرست کر دیا کرتے تھے۔ اس رکوع میں سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں سے نجات دلائے جانے کے وعدے کا ذکر اور آپ کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کا اشارہ ہے۔ پھر آپ کے دشمنوں کو کافر قرار دے کر عذاب کی وعید دی گئی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ تخلیق کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تشبیہ دی گئی ہے کہ آپ صرف باپ کے بغیر پیدا ہوئے، مگر حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے محض اللہ کے کرم سے وجود میں آئے۔ پھر آخر میں بتایا گیا ہے کہ یہ قصے بالکل سچے ہیں اور معبود تو صرف اللہ ہی ہے اور وہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اس رکوع میں یہود کو توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ پھر انہیں بتایا گیا ہے کہ ابراہیم یہودی تھے اور نہ نصارہ، لہٰذا جب تم خود کو ابراہیم کا پیروکار بتاتے ہو تو ابراہیم کی طرح اپنے آپ کو محض مسلمان ہی سمجھو، یہودیت اور نصرانیت کی تفریق میں نہ پڑو۔ اس رکوع میں اہل کتاب کے دو گروہوں کے طرز فکر اور طرز عمل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہودیوں نے اسلامی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ایک خفیہ گروہ تیار کیا جس کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ پہلے اعلانیہ اسلام قبول کریں اور پھر مرتد ہو جائیں اور لوگوں میں یہ بات پھیلائیں کہ ہم پہلے اسلام لائے، لیکن مسلمانوں رسول کریم میں یہ خرابیاں دیکھیں تو ان سے الگ ہوئے، نعوذ باللہ۔
دوسرا گروہ بددیانت یہودیوں کا تھا، جن پر بھروسہ کر کے اگر کوئی امانت رکھ دیتا تو وہ اس کو ہضم کرنے کی کوشش کرتا اور کہتا کہ غیر یہودیوں کا مال ہمارے لیے حلال اور طیب ہے، قیامت میں اس پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت میں بد عملی کا مواخذہ ہوگا اور حد بد دیانتی کی سزا ہوگی۔ نیز اس رکوع میں یہودیوں کی ایک اور حرکت بتائی گئی ہے کہ وہ تورات میں نت نئی تحریف کرتے اور حق کو چھپانے کے لیے بگاڑ بگاڑ کر پڑھتے تھے۔ سننے والا خیال کرتا کہ یہ تورات پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ الفاظ کتاب کی عبارت میں موجود نہ ہوتے تھے۔ یہودی اپنی مذہبی کتابوں میں تحریف کر کے یہ باور کراتے تھے کہ نبی یا فرشتے کی حیثیت معبود کی سی ہوتی ہے۔ ان کے اس باطل نظریے کی تردید کی گئی ہے۔ چنانچہ اس رکوع میں یہ قاعدہ بتایا گیا ہے کہ ایسی کوئی تعلیم جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی اور عبادت سکھاتی ہو، ہرگز کسی رسول کی تعلیم نہ تھی اور نہ ہو سکتی ہے۔ جہاں کسی کی مذہبی کتاب میں یہ چیز نظر آئے تو سمجھ لو یہ گمراہ لوگوں کی ایجاد ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں اسی دین اسلام کی دعوت دی، لہٰذا مسلمان پر لازم ہے کہ سارے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کے درمیان تفریق نہ کرے، یعنی ایسا نہ کرے کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے، ایسا کرنا کفر ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن حکیم سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔